الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم کیا بیاں کریں گے فضیلت رسول کی، فضیلت رسول کی، عرش بری سے پوچھئے عظمت رسول کی، عظمت رسول کی۔ آتے ہیں سب ملائکہ دینے کو بار بار، دینے کو بار بار، گھر میں ہے آمینہ کے ولادت رسول کی، ولادت رسول کی۔ کر کے بہانہ جھولا جھلانے کا بار بار، جھلانے کا بار بار، جبریل دیکھ لیتے تھے صورت رسول کی، صورت رسول کی۔ مکڑی نے جالا تان دیا غار ثور پر، غار ثور پر، اس طرح خدا نے کی ہے حفاظت رسول کی، حفاظت رسول کی۔ صدیق کے انگوٹھے پہ چمن دسنا پڑا اسے، دسنا پڑا اسے، تب جا کے ہو سکی تھی زیارت رسول کی، زیارت رسول کی۔ پائے گا 100 شہید کا وہ ثواب، پائے گا وہاں 100 شہید کا ثواب، 100 شہید کا۔ زندہ کرے گا ایک جو سنت رسول کی، سنت رسول کی۔ محترم بھائی دوست بزرگو، اللہ کا بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کی قیامت تک آنے والے انسانوں کے نبی بن کر آئے ہیں۔ قیامت تک اب دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے جو نبیوں والا جو کام تھا اللہ نے اس پوری امت کو ڈال دیا اور پوری امت کو ذمہ دار بنا دیا کہ پوری امت ذمہ دار ہے نبیوں والے کام کی، اور جو نبیوں والا کام کرے گا اللہ پاک نے جو ہے ان کی تعریف کیا کہ تم بہترین امت ہو، خوش نصیب ہو کہ تم نبیوں والا کام کرتے ہو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو کہ اچھے کاموں کا حکم کرتے ہو، برے کاموں سے منع کرتے ہو، اسی لیے اللہ نے کہہ دیا کہ تم بہترین امت ہو۔ اور جو اتنا بڑا کام کرے اللہ کی نگاہ میں اس کا بڑا اونچا مقام ہے، خوش نصیب آدمی ہے جو دین کا کام کرے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي
من المسلمین، اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اللہ کی نگاہ میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو دین کا کام کرتا ہوں، اور اتنا بڑا آدمی کام کرے تو اللہ نے وعدہ بھی کر دیا کہ میں تو تمہیں ضرور کامیاب کروں گا۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تمہیں ایک ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے کہ اچھے کاموں کا حکم کرے، برے کاموں سے منع کریں، اور وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اللہ نے کامیابی کا وعدہ بھی کر دیا کہ وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو دین کا کام کرتے ہیں، جو دین کی محنت کرتے ہیں، اور اللہ کامیاب کرنے پر آئے تو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم محنت تو کرو، کیسے میں راستہ کھولتا ہوں، کیسے میں مدد کرتا ہوں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تم اللہ کے دین کی نسبت پر جد و جہد کرو، محنت کرو، مجاہدہ کرو، راستے میں کھولوں گا۔ اللہ نے راستے کھولنے کو کہا، راستہ نہیں کھلے گا بلکہ راستے کھلیں گے۔ اور راستے کھولنے کا ہمارے ایک مفتی صاحب بتا رہے تھے، اس کا مطلب کیا؟ فرمایا کہ ہر لائن کے راستے کھلیں گے۔ مثال دے کر سمجھایا کہ ایک آدمی قرض دار ہے، پریشان ہے، خودکشی کرنے کو تیار ہے، جینا مشکل ہو گیا ہے، زندگی تنگ ہو گئی ہے، اللہ کے دین کے کام کو اپنا کام سمجھے گا، ذمہ داری سمجھے گا اور دعوت کے کام میں لگ جائے گا، اللہ پہاڑوں کے برابر قرضہ ہوگا تو بھی اللہ ادا کرا دے گا۔ اور ایسے لوگ ملیں گے جن کو جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے تھے، اللہ نے قرضہ بھی ادا کر دیا، اور ملکوں کا اللہ نے ان کو سفر بھی کروایا، اور کئی بار حج بھی کر کے آئے۔ اللہ ایسے راستے کھولیں گے ہمیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ بہت سارے آدمی بیمار ہوتے ہیں، مفتی صاحب فرماتے کہ ایسی بیماری ہوتی ہے کہ جن کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اور اللہ نے ایسی خطرناک بیماریوں کو بھی اللہ نے مٹا دیا ہے، اور ایسی مٹائی ہے کہ ڈاکٹر بھی پریشان ہے کہ کیا چمتکار ہو گیا، یہ بیماری کیسے دور ہو گئی؟ دعوت کے کام میں لگ گئے، یقین کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، قربانی کے ساتھ جب دین کے کام کو کرنے لگے تو اللہ نے وہ بیماریاں جڑ سے نکال دیا ہے۔ ایسی بیماریاں کہ ڈاکٹر بھی پریشان ہے کہ چمتکار ہو گیا، یہ ناممکن کام سے اللہ نے ممکن کر دیا۔ ہاں، ایسے ایک ہمارے ساتھی تھے عیسیٰ محمد بھائی کر کے ویرال کے، ان کی بیوی کو جو ہے ڈیلیوری کا مسئلہ تھا، تو ڈاکٹر نے کہا کہ بچہ الٹا ہے، بغیر آپریشن کے تو کوئی شکل ہی نہیں ہے کوئی آسانی سے نارمل ڈیلیوری ہو سکے، آپریشن 100% فرضیت کرنا پڑے گا، سونوگرافی بھی کیا، یہ بھی کیا، سب۔ وہ دونوں جو ہے دین کے کام میں لگے ہوئے تھے، رونے لگے، اللہ سے مانگنے لگے کہ اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، آسانی سے ڈیلیوری ہو گئی۔ تو ڈاکٹر پریشان ہو گیا کہ کیسا ہو گیا، کیا چمتکار ہو گیا، ایک طرف رپورٹ دکھتا ہے اور پھر نارمل ڈیلیوری کیسے ہو گئی، ناممکن چیز ہے۔ فرمایا کہ ڈاکٹر کی عقل بھی پریشان ہو گئی، یہ ہو کیسے گیا، یہ تو ناممکن چیز تھی، بغیر آپریشن تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ ایسے راستے کھولے گا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ بعض مصیبت الگ، بعض کورٹ کے کیس چلتے ہیں، ایسے پریشان ہیں کہ بالکل نا امید ہو جاتا ہے، اور دین کے کام میں آدمی لگ جاتا ہے تو اللہ پاک ایسے فیور میں کر دیتے ہیں فیصلہ کہ یعنی آدمی کا یقین بن جاتا ہے کہ واقعی میرے اللہ نے دین کی برکت سے جو ہے یہ میرا مسئلہ آسان کر دیا، راستے اللہ کھولے گا۔ اور ایک مسئلہ یہ بتایا کہ بعض جگہ پر کام نہیں ہوتا، مخالفت کا بڑا ماحول ہوتا ہے، وہاں پر اگر ساتھی ملاقاتوں کے لیے جاتے ہیں، گشت کرتے ہیں، تھوڑی فکر ہوتی ہے تو اللہ پر وہاں پر بھی ایسا راستہ کھلے گا کہ وہاں پر بھی ماشاءاللہ ایسے ساتھی تیار ہو جائیں گے تو چیلے میں چلے جائیں گے، 4 بجے چلے جائیں گے، اور وہاں ماشاءاللہ عبادت خانہ بن جائے گا۔ اور ایک زمانہ، ایک ٹائم وہ آتا ہے کہ وہاں مسجد بھی بن جاتی ہے، وہاں گشت بھی شروع ہو جاتا ہے، جماعتیں بھی نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اکثر جگہ پر دیکھو دوسرے گشت کی وجہ سے اکثر جگہ مسجدیں بن گئی ہیں، دوسرے گشت کی وجہ سے وہاں عبادت خانہ بن گیا ہے۔ اللہ ایسے راستے کھولتے ہیں وہ ہمیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ پہلے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، پہلے حرکت کرنی پڑتی ہے، حرکت میں برکت ہے ایک جگہ، اور آدمی نے سوچا بھی نہیں ہوگا ایسے اللہ کی مدد آتی ہے۔ ایک جگہ جماعت چلی گئی، پورا مخالف ماحول تھا، اب جماعت چلی گئی تو جماعت مسجد میں گئی تو پورا گاؤں جمع ہو گیا، یہ تو گستاخ رسول آ گئے ہیں، ان کو ماریں گے، پیٹیں گے، ان کو اب زندہ جانے ہی دے دیں گے، اب ہمارے قبضے میں آ گئے ہیں۔ اب پورا گاؤں کوئی ڈنڈا لے کر آئے، کوئی لکڑی لے کر آئے، کوئی تلوار لے کر آئے، جس کے گھر میں جو بھی ہتھیار تھا وہ سب لے کر آ گئے مارنے کے لیے کہ اب جماعت والوں کو فرمایا کہ مسجد میں جو ہے دفن کرے گی، ایک کو بھی زندہ جانے نہیں دیں گے، گستاخ رسول ہے۔ اب جماعت میں ایک عالم بھی تھے، مولانا بھی تھے، انہوں نے جو ہے پورا گاؤں جمع ہو گیا تھا مارنے کے لیے، مارو کاٹو۔ تو مولانا نے ایک سوال کیا کہ وہ تو تم ہمیں گستاخ رسول کیوں مانتے ہو؟ ہمارے اندر ایسی کوئی علامت ہے، ایسی کوئی دلیل ہے، ایسی کوئی نشانی ہے تو ہمیں گستاخ رسول کہتے ہو؟ ایک علامت بتا دو ہماری کہ ہم گستاخ رسول ہو۔
ہمارے اندر ساری علامت عاشق رسول کی ہے، اور ہم تو سچے عاشق رسول ہے۔ مولانا نے سمجھا کہ ہم سچے عاشق رسول ہے۔ ساری علامت میں آپ کو گنوا سکتا ہوں کہ ہمارے چہرے پہ داڑھی ہے، یہ عاشق رسول کی علامت ہے۔ ہمارے کپڑے دیکھو سنت طریقے پر، یہ عاشق رسول کی علامت ہے۔ ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں، عاشق رسول کی علامت ہے۔ ساری ہم کھانا بھی نبی کے طریقے پر کھاتے ہیں، عاشق رسول کی علامت ہے۔ ایک علامت بھی گستاخ رسول کے ہمارے اندر بتا نہیں سکتے۔ ہم گستاخ رسول ہے ہی نہیں، ہم تو عاشق رسول ہے۔ تو گاؤں والوں تو بس کہتے تم گستاخ رسول ہو، تو ہمیں گستاخ رسول کیوں کہتے ہو؟ تو کہا کہ ہمارے امام صاحب کہتے ہیں کہ تم گستاخ رسول ہو، اس لیے ہم تم کو گستاخ کے رسول ہی مانیں گے۔ تو مولانا نے کہا کہ آپ کے امام صاحب کو بلاؤ، اور ہمیں اگر کوئی دلیل سے کوئی ثابت کر کے دکھاوے کہ گستاخ رسول ہے تو ہماری یہیں قبریں بنا لے جائیں، ہم جان دینے کو بھی تیار ہیں۔ ہم تو عاشق رسول ہے، عاشق رسول کی ساری علامتیں ہمارے اندر موجود ہے۔ ایک بھی علامت گستاخ رسول کی آپ بتا ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ کے امام صاحب اگر ثابت کر دے تو ہماری قبریں یہیں بنا لینا، ہم جان دینے کو تیار ہیں۔ اب گاؤں میں سمجھدار بھی لوگ تھے کہ بھئی بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، چلو امام صاحب کو بلا کے لے آؤ۔ اب امام صاحب کو بلا کر لے کر آئے، اور امام صاحب کا اتنا بڑا ہال تھا پورے گاؤں کے اوپر کہ پورا گاؤں امام کے تابع۔ امام صاحب اگر کچھ بھی کہہ دے جان دینے کو بھی لوگ تیار ہو جاوے۔ امام کی اتنی عزت بھی تھی، اتنی قدر بھی تھی، اور امام کی بہت چاہنا بھی تھی۔ پورا گاؤں امام کا جو ہے مرید تھا۔ امام صاحب چاہے کچھ بھی کہہ دے، امام صاحب نے کہہ دیا بات ختم ہو گئی، کوئی دلیل کی ضرورت نہیں۔ اب امام صاحب آئے اور غصے کے عالم میں بڑا جوش غصے میں کہنے لگے کہ تم گستاخ رسول ہو، کہ اللہ کے نبی کو حاضر ناظر نہیں مانتے، اس لیے تم گستاخ رسول ہو۔ مولانا نے کہا کہ امام صاحب اللہ کے نبی کو حاضر ناظر آپ کے کہنے کے مطابق مان بھی لیں گے، مگر معراج کا انکار کرنا پڑے گا۔ جو اللہ کے نبی نے معراج کا سفر کیا ہے اس کا انکار کرنا پڑے گا۔ تو امام صاحب غصے ہو گئے کہ معراج کا کیسے انکار ہو سکتا ہے؟ معراج میں نماز کا تحفہ ملا ہے، اور معراج کا تو مفصل قصہ ہے، اس کا تو انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو پھر مولانا نے کہا کہ دیکھو معراج کا اگر انکار نہیں کر سکتے کہ آپ ہی کے کہنے کے مطابق اللہ کے نبی ہر جگہ حاضر ناظر ہے، تو معراج میں بھی اللہ کے نبی حاضر ہی ہیں۔ جب پہلے سے ہی حاضر ہے تو سفر کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ جب اللہ کے نبی جب معراج میں حاضر نہیں تھے تب جا کر سفر کر کے وہاں پر پہنچے ہیں، براق کے ذریعے پہنچے ہیں، کیونکہ معراج میں اللہ کے نبی حاضر نہیں تھے، اس لیے سفر کیا ہے۔ معراج کا سفر تبھی تو کیا کہ معراج میں براق کے ذریعے جو ہے اللہ کے نبی نے سفر کیا، معراج میں پہنچے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ معراج میں اللہ کے نبی حاضر نہیں تھے، اور آپ ہی کے کہنے کے مطابق ہر جگہ پر حاضر ناظر ہیں، تو معراج میں بھی حاضر ہی ہیں۔ جب معراج میں پہلے سے ہی حاضر ہے تو سفر کی تو ضرورت باقی رہتی نہیں، سفر کا تو انکار کرنا ہی پڑے گا آپ ہی کے کہنے کے مطابق کہ اللہ کے نبی تو ہر جگہ حاضر ہے، تو سفر کی کیا ضرورت؟ سفر کا تو انکار کرنا ہی پڑے گا۔ امام صاحب کہنے لگے کہ یہ مسئلہ ہی چھوڑو، دوسرا مسئلہ لے لیا کہ آپ اللہ کے نبی کو عالم الغیب نہیں مانتے، اس لیے جو ہے آپ گستاخ رسول ہیں۔ امام صاحب نے کہا کہ جتنا بھی اللہ کے نبی کو غیب کا علم بتایا ہے، جبریل علیہ السلام کے ذریعے جو اللہ کے نبی کو جتنا بھی غیب کا علم بتایا ہے، ہمارا سب پر یقین ہے، سب پر عقیدہ ہے۔ ہم ساری باتوں کو جنت جہنم جتنے بھی اللہ کے نبی نے غیب کی باتیں بتائی ہے سب پر ہمارا عقیدہ ہے، سب کو ہم مانتے ہیں، کسی ایک بات کا بھی ہم انکار نہیں کرتے۔ امام صاحب نے کہ جیسے اللہ عالم الغیب ہے ویسے آپ اللہ کے نبی کو عالم الغیب نہیں مانتے ہیں۔ تو مولانا نے کہا کہ دیکھو اللہ جیسے عالم الغیب ہے ویسے ہی اللہ کے نبی بھی عالم الغیب ماننا ہے تو وحی کا انکار کرنا پڑے گا۔ بولے وحی کا کیسے انکار ہو سکتا ہے؟ وحی کے ذریعے قرآن نازل ہوا، وحی کے ذریعے سارے کے سارے علم بتایا گیا۔ تو فرمایا کہ آپ ہی کے کہنے کے مطابق جب اللہ کے نبی ہر جگہ عالم الغیب ہیں، جیسے اللہ عالم الغیب ہے ویسے عالم الغیب ہیں، تو وحی کی ضرورت باقی نہیں رہتی، علم تو وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے۔ مگر آپ کے کہنے کے مطابق اللہ کے نبی پہلے سے عالم الغیب ہیں، اللہ جیسے عالم الغیب ویسے عالم الغیب ہے، تو وحی کی کیا ضرورت؟ وحی کے ذریعے اللہ کے نبی کو علم بتایا گیا، وحی کے ذریعے سب علم آیا ہے، اب وحی کی ضرورت ہی باقی نہیں رہے کہ اللہ کے نبی تو خود ہی عالم الغیب ہے۔ ابھی امام صاحب اور ٹھنڈے ہو گئے اور پھر کہنے لگے آخری مسئلہ یہ پوچھا کہ آپ اللہ کے نبی کو مشکل کشا کیوں نہیں مانتے ہیں؟ اللہ کے نبی مشکل کشا کیوں نہیں مانتے؟ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں سب پاور ہے۔ بولا کہ جب اللہ کے نبی کو اگر مشکل کشا ماننا ہے تو میدان محشر میں اللہ کے نبی سفارش کریں گے، شفاعت کا انکار کرنا پڑے گا۔ بولے شفاعت کا کیسے انکار ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کی تو شفاعت کام آئے گی، کسی کی ہمت نہیں ہوگی، کسی کی مجال نہیں ہوگی شفاعت کرنے کی، اللہ کے نبی ہی تو سفارش کریں گے اللہ سے۔ تو کہا کہ جب اللہ کے نبی خود ہی مشکل کشا ہے تو شفاعت کی ضرورت کیا؟
شفاعت تو جب کی جاتی ہے کہ جب خود کے ہاتھ میں نہ ہو. اللہ سے سفارش جبھی تو کریں گے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب شفاعت کی تو اب اللہ کے نبی خود ہی مشکل کشا ہے، جس کو چاہے جنت میں داخل کرے، جس کو چاہے جہنم میں داخل کرے، جو چاہے کرے، خود مشکل کشا ہے. تو شفاعت کی تو ضرورت باقی رہتی نہیں. اور شفاعت تو جبھی کہ جب خود کے ہاتھ میں دو. اب امام صاحب کی بات سمجھ میں آ گئی. اللہ نے ایسی مدد کی کہ جماعت نے وہاں قیام بھی کیا، اور پھر دوسرے دن جماعت دوسری جب امام صاحب نے بھی ساتھ دیا. تو الذین جاہدوا فینا لنہدینہم، اللہ پاک راستے ایسے کھولے گا ہمیں گھما بھی نہیں ہوگا. یہ دعوت کے کام ہے. آدمی ہمت تو کرے، ہمت مردہ مدد خدا. راستہ ایسا کھولے گا کہ سوچا بھی نہیں ہوگا. ہر لائن کے راستے کھولیں گے. اسی لیے اللہ کے راستے میں لوگوں کو نکالا جاتا ہے چلے کے لیے، 4 مہینے کے لیے، تاکہ اندر کا یقین بنے. اللہ کی مدد اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو ایمان جو غیب پر ہے وہ مشاہدہ ہو جائے گا کہ واقعی اللہ رب ہے. اللہ نے دین کے کام کی برکت سے میرا یہ مسئلہ حل کیا. میرا لوگ مثالیں دیتے ہیں، لوگوں کا یقین بن گیا کہ واقعی دین کا کام کرنے سے اللہ نے جو ہے ہمارے حالاتوں کو صحیح کیا. اور دعوت کے کام نے یعنی تبلیغ نے ہم سے کیا لیا ہے؟ تبلیغ نے ہی تو ہمیں خوشحال بنایا ہے، اور راستے اللہ نے کھولا ہے. نسلوں تک کے جو ہے اللہ نے جو ہے مسئلہ حل کیا ہے. اس لیے دعوت کا کام معمولی کام نہیں ہے. اس لیے اپنا کام سمجھ کر یقین کے ساتھ دعوت کا کام کرنا ہے. اس کے لیے دیکھو 5 تاریخ سے چلے کی 4 مہینے کی جماعتیں جا رہے ہیں. اس لیے ہمت کر کے بتاؤ کون تیار ہے. ارادہ کریں گے اللہ آسان کرے گا. نکلنا اللہ پاک کے لیے آسان ہو جائے گا جب ارادہ کریں گے. جیسے بندے کی نیت ہوتی ہے ویسا اللہ کا معاملہ بھی ہوتا ہے. ہمت کر کے بتاؤ کون تیار ہے. کون ہے بتاؤ، ہمت کر کے بتاؤ.